کر آئے ہیں، میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے، کتنا حسین اور پیارا ہے، میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے، روئے نبی کو دیکھ کے مائیں کامل بھی شرمائے، کامل بھی شرمائے۔ محترم حضرات، ہم آپ کو یہ پروگرام افتتاح کی منزل پر کھڑا ہے اور دین کے مطالعے ہم اس بات پر بتا رہے ہیں کہ آج کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اس لیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آخری کڑی کا انتظار کر لیجیے، تھوڑی دیر اور داستان سن لو، سحر ہوتے ہوتے نہ جانے کہاں ہوئے، اس لیے اس اجلاس کو کامیابی اور کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آپ حضرات نے جس اور سکون کے ساتھ ہمارا ساتھ کیا ہے، اس پر ہم آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہیں، اور ہم نے میرا کسی تاخیر اور تمہید ہے جناب حضرت مولانا محمد شکیل صاحب قاسمی دعوت برکاتہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ حضرت دوال اپنی بات نصیب فرما کر اور اپنے مبارک خاتم سے اجلاس کی دعا فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي۔ محترم حضرات سامعین کرام، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ آج اسلام دشمنوں عہدوں کی طرف سے بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی بلند تعلیمات میں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں پھیلا۔ اسلام کی یہ حیرت انگیز اشاعت وہ دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرعت کے ساتھ پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے کلمہ اسلام کے پھیلانے میں تلوار کا استعمال کیا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھایا۔ یہ اعتراض جتنے شدت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے یہ اتنا ہی بے وقار اور کمزور ہے۔ کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس کے غلط ٹھہرانے میں کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا ہر قاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا۔ اسلام کی اشاعت میں لوہے کی تلوار نہیں بلکہ اس کے بلند اخلاق کی تلوار تھی، جس نے وہ کام کر دکھایا جس کو بڑی سے بڑی فوج اور بڑے سے بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ ہو لے کام اس کا اور دوروں بچے کو وہاں بچے وہاں سے ڈاک بکا دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات بہت بہت لہذا میں ایک شعر پڑھتا ہوں، لوگ سماعت فرمائیں۔ پڑھ کے درود پاک نبی پر رات کو جو سو جاتا ہے، رات کو جو سو جاتا ہے، پڑھ کے درود پاک نبی پر رات کو جو سو جاتا ہے، رات کو جو سو جاتا ہے، پڑھ کے درود
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی کو جہل گیا آقا سے اس نے یوں کہا سمت نبی کو جہل گیا آقا سے اس نے یوں کہا گر نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی کو جہل گیا آقا سے اس نے یوں کہا گر نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی کو جہل گیا آقا سے اس نے یوں کہا گر نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی میں پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کہا آنسوؤں کی یہ سوغات ہوگی نئے لوگ ہوں گے نئی بات ہوگی ہر حال میں مسکرا کر رہا اگر تمہاری محبت ساتھ ہوگی جنابوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا بڑی دور تک رات کی رات ہوگی جنابوں کو آنکھوں میں محفوظ رہنا بڑی دور تک رات کی رات ہوگی مسافر ہو تم بھی مسافر ہے تم بھی کسی موڑ پر سے ملاقات ہوگی بسم اللہ الرحمن